जिस वक़्त वो अपने जहाज़ से साहिल पर उतरी, यूँ लगा जैसे सहराई रेगिस्तानों में वीनस का अब्दी हुस्न उतर आया हो। फ्लोरेंस के अलावा वहाँ जो लोग जमा थे, उन्होंने खुद महसूस किया कि इनकी शहज़ादी सनीका के बदन की संदली खुशबू और जिस्म के महकते रेशम ने हर एक को मुतासिर कर दिया था। और फिर इस समय सनीका, जो अरगवानी रंग का खूबसूरत और कीमती लिबास पहने हुए थी, उसने उसके हुस्न और दिलकशी में मज़ीद इजाफा करके रख दिया था। जिस वक़्त ग्रेगोरी और उसके सारे सालार और कलीसिया के मनसबदार जस्टिन और इसकी बहन सनीका का इस्तकबाल कर रहे थे और बाकी जहाज़ भी साहिल पर आ लगे थे, इन जहाज़ों में जो लश्कर आए थे वो सामान उतार कर साहिल पर रखने लगे थे। ऐसे में 3 सवार अपने घोड़ों को सर पर दोहराते हुए सिमत आए थे, जहाँ ग्रेगोरी, जस्टिन, सनीका, क्लाडिया, फ्लोरेंस और इसके करीब ही बड़े बड़े सालार हरकुलिस, लियो और असारियन खड़े थे। इन सवारों को देखते हुए ग्रेगोरी चौंका था, इसलिए कि आने वाले वो तीनों सवार उसके मुखबर थे। ग्रेगोरी जिस वक़्त जस्टिन से बातें कर रहा था और इसी दौरान जब वो तीनों सवार आए, तब मुआज़रत तलब अंदाज में ग्रेगोरी जस्टिन और सनीका की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर आप दोनों बहन भाई इजाज़त दें तो मैं इन आने वाले तीनों सवारों से बात करूं, इसलिए कि ये मेरे मुखबर हैं और मैंने इन्हें एक इंतहाई अहम मुहिम पर रवाना किया था। मैं चाहता हूं कि देखो कि उन्होंने इस मुहिम को कैसे सर किया है। ग्रेगोरी के इन अल्फाज पर शहनशाह के बेटा जस्टिन इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, मोहतरम ग्रेगोरी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने अपने इन तीनों मुखबरों को किस काम के सिलसिले में भेजा था, ताकि जब ये आपको खबर दें तो मैं भी जान सकूं कि जिस मुहिम के लिए भेजे गए थे इनमें कहाँ तक कामयाब रहे हैं। जस्टिन के इन अल्फाज के जवाब में ग्रेगोरी के चेहरे पर लम्हा भर के लिए मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर बड़ी आजी में कहने लगा, दरअसल अफ्रीका की सरजमीनों में मुकामी बर्बरों की 3 बड़ी कुव्वतें हैं। एक कुव्वत अर्दिया शहर का बादशाह कसीला है, दूसरी कुव्वत इससे मुल्हिका इलाकों का बर्बर हाकिम बरानिश है और तीसरी कुव्वत एक और बर्बर सालार सकाना है। जहाँ तक कसीला और सकाना का ताल्लुक है तो ये दोनों मुसलमान हो चुके हैं। कसीला तो इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेता रहा, लेकिन सकाना एक मुसलमान की हैसियत से दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ मुसलमान सालारों का बड़े जोश व खरोश के साथ साथ देता रहा है। जहाँ तक बरानिश का ताल्लुक है तो ये अमूमन मुजाहिर परस्त है, इसके मातहत जो लोग हैं वो भी मुजाहिर परस्त हैं। कुरान हमारा बेहतरीन इत्तेहादी है और गुज़श्ता जंगों में भी ये बढ़ चढ़ कर मुसलमानों के खिलाफ हमारा साथ देता रहा है। जहाँ तक कसीला का ताल्लुक है तो इसके मुतल्लिक मुझे इतला मिली है कि वक्ती तौर पर अपने मफाद की खातिर इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन बातिन में वो अपने पुराने मज़हब पर कायम है और मुसलमानों से खुश नहीं है। इस खबर के बाद मैंने अपनी इन 3 मुखबरों को कसीला की तरफ भिजवाया है और कसीला को ये पेशकश की थी कि वो बज़ाहिर मुसलमान ही रहे, लेकिन बातिन में वो हमारे साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ काम करे। अगर वो ऐसा करे तो जिस कदर नकदी, जिस कदर मराहत वो मांगेगा हम इसे देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये मुखबर आए हैं तो मैं इनसे जानूँ कि कसीला के साथ उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, तो इसमें इन्हें कामयाबी हासिल हुई है या नहीं। ग्रेगोरी की इस गुफ्तगू से जस्टिन और इसकी बहन सनीका बेहद खुशी और मुसरत का इजहार कर रहे थे। फिर जस्टिन ग्रेगोरी को मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम ग्रेगोरी, यह आपने बहुत अच्छा इकदाम किया। इन तीनों को यही बुलाएं, इनसे पूछें ये अपनी मुहिम में कहाँ तक कामयाब हुए हैं, ताकि ये जो जवाब दें वो मैं और मेरी बहन भी सुने। ग्रेगोरी ने खुशी का इजहार किया, हाथ के इशारे से तीनों मुखबरों को अपने करीब बुलाया। उन्होंने आगे बढ़कर पहले ग्रेगोरी के अलावा जस्टिन और सनीका को ताज़ीम दी। फिर ग्रेगोरी ने इन्हें मुखातिब किया, मेरे अजीज़ साथियों, अब ये कहो जिस मुहिम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, इस मुहिम में तुम कहाँ तक पहुँचे हो। इन तीनों में से एक ने ग्रेगोरी के अलावा जस्टिन और सनीका की तरफ बारी बारी देखने के बाद बोला, हम अपनी मुहिम में खासी कामयाब हुए हैं। कसीला से हमने तवील मुलाकात की है। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, कसीला बज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन बातिन में अपने पुराने मज़हब पर कायम है। इसने हमसे वादा किया है कि जब भी इसे मौका मिला मुसलमानों के लश्कर में रहते हुए वो हमारे मफाद के लिए काम करेगा। इसने ये भी कहा है कि वो मुसलमानों की जंगी तैयारियों और इनके लश्कर के मौले वकूअ से भी हमें आगाह करता रहेगा। इस तरह मैं समझता हूँ जिस मुहिम के लिए आपने हमें भेजा था इसमें हम पूरी तरह कामयाब रहे हैं। यहाँ तक कहने के बाद जब वो मुखबर खामोश हुआ तो इसकी गुफ्तगू के जवाब में ग्रेगोरी इसे कुछ कहना ही चाहता था कि अपने एक मुहाफिज को जस्टिन ने हाथ के इशारे से करीब बुलाया, इसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वो पीछे हटा। फिर वो नकदी की एक थैली लेकर आया। जिस मुखबर ने गुफ्तगू की थी, हाथ के इशारे से जस्टिन ने इसे अपने करीब बुलाया, नकदी की थैली इसे दी। फिर इसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं और मेरी बहन अभी थोड़ी देर पहले साहिल पर उतरे हैं। चूँकि आते ही तुमने हमें एक अच्छी खबर दी है, लिहाजा नकदी की यह थैली अपने पास रखो और तीनों आपस में तकसीम करो। मेरे ख्याल में अब तुम जा सकते हो। इस मुखबर ने मुस्कुराते हुए नकदी ले ली। फिर दोबारा बोल उठा, अगर आप बुरा न माने तो हम तीनों एक और अच्छी खबर रखते हैं। इस पर जस्टिन और ग्रेगोरी की आंखों में चमक और जुस्तजू पैदा हुई। फिर जस्टिन
بول اٹھا، کیسی اچھی خبر؟ اس پر وہی مخبر بول اٹھا، جو خبر ہم رکھتے ہیں وہ اچھی بھی ہے اور بری بھی۔ اچھی اس لحاظ سے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ایک اچھے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور بری اس طرح کہ مسلمانوں کا ایک بہترین سالار عقبہ بن نافع ان سرزمینوں میں اپنے مزید لشکریوں کے ساتھ پہنچنے والا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے اس مخبر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ جسٹینن گریگوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گریگوری پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ عقبہ بن نافع ہے کون، اور کیا اس کا ان سرزمینوں کی طرف آنا ہمارے لیے بوجھ اور خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ عقبہ بن نافع کا نام سن کر گریگوری بھی پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا۔ جسٹینن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دراصل یہ عقبہ بن نافع مسلمانوں کا ایک بہترین سالار ہے۔ مسلمانوں کی جس سالار نے مصر فتح کیا تھا، جس کا نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ عقبہ بن نافع اس کا بھانجا ہے۔ عمر بن العاص بھی مسلمانوں کا خونخوار سالار تھا، اس نے مصر فتح کر کے ایک طرح سے ہم رومنوں کا مصر کے راستے ادھر آنے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ عمر بن العاص کی طرح ہی اس کا یہ بھانجا عقبہ بن نافع بڑا ہنرمند اور بڑا دلیر سالار ہے، پہلے ان سرزمینوں کے اندر کچھ عرصہ رہ چکا ہے اور اس نے دور دور تک اپنی فتوحات کا سلسلہ پھیلا دیا تھا، پھر نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر اسے واپس دمشق بلا لیا گیا تھا۔ اب اگر وہ دوبارہ واپس آ رہا ہے تو ضرور پہلے کی نسبت اپنی کارروائیوں کو وہ ان علاقوں میں وسعت دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد گریگوری رکا، تب جسٹینن پھر بول اٹھا، اس عقبہ کے آنے سے پہلے بھی مسلمانوں کا کوئی سالار یا لشکر ہے؟ اس پر گریگوری کہنے لگا، اس سے پہلے مسلمانوں کا ایک خاصا لشکر کیروان میں موجود ہے، کچھ دیگر جگہ بھی اس کے چھوٹے چھوٹے دستے ہیں، لیکن وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، ان کا مرکز کیروان ہی ہے، اور یہ شاید اس عقبہ بن نافع نے اس وقت آباد کیا تھا جب وہ پہلی بار ان سرزمینوں کی طرف آیا تھا۔ عقبہ بن نافع کے علاوہ بھی یہاں مسلمانوں کے بڑے اہم سالار ہیں، ایک زہیر بن قیس ہے جس کی کارکردگی بہت عمدہ رہی ہے، اور جو سالار پہلے سے یہاں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ خونخوار دو سالار ہیں، ایک محمد بن اوس انصاری اور دوسرا صالح بن حریم۔ یہ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، موت کے پیچھے بھاگنے والے، زندگی کو اپنے پیچھے چھوڑنے والے ہیں۔ ایک سالار تیسرا بھی ہے، نام اس کا ہنس بن عبداللہ سنانی ہے، یہ بھی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ گریگوری جب خاموش ہوا تب جسٹینن پھر بول اٹھا، جس قدر لشکر ہمارے پاس قرطاجنہ شہر میں ہے، اس کے علاوہ ہمارے اتحادی گال ہیں، وندال ہیں، ہند ہیں، بربر ہیں، کیا ان ساری قوتوں کو ملانے کے بعد جو لشکر ہماری حمایت میں بنتا ہے، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اس کے مقابلے میں کتنی ہوگی؟ اس موقع پر گریگوری نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر اپنی ساری حمایتی قوتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو میرے خیال میں جو لشکر اس وقت مسلمانوں کے پاس قیروان میں موجود ہے وہ ہمارے متحدہ لشکر کا 15واں حصہ بھی نہیں بنتا ہوگا۔ اس جواب پر جسٹینن مسکرایا اور کہنے لگا، میرا خیال ہے میری بہن اور ہمارے ساتھیوں کا یہاں آنا ایک سعادت اور خوشبختی ثابت ہوگا۔ اگر مسلمانوں کا لشکر ہم سے 15 گنا کم ہے تو پھر میرے خیال میں بہت جلد مسلمانوں کو افریقہ سے نکال کر ہم نہ صرف ان سرزمینوں کو اپنے لیے محفوظ کر لیں گے، بلکہ جب تک میں یہاں قیام کروں گا میں چاہوں گا کہ خود بھی کچھ لشکریوں کی کمانداری کروں اور مسلمانوں کو افریقہ سے محروم کرنے کے بعد ہم مشرق کا رخ کریں گے۔ محترم گریگوری، اگر ہم افریقہ سے مسلمانوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا مصر کی مہم ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ مصر پر حملہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اسکندریہ کی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اسکندریہ کے راستے ان سرزمینوں کی طرف آنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد اگر حالات نے ہمارے حق میں انگڑائی لی تو پورے مصر سے مسلمانوں کو محروم کرنے کے بعد ہم مزید جنوب کا رخ کریں گے اور فلسطین سے ہوتے ہوئے اناطولیہ کے میدانوں تک مسلمانوں کی قوت بھی اپنے راستے میں نہیں رہنے دیں گے۔ گریگوری، اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف رومن رعایا کے اندر ہم ہر دل عزیز ہو جائیں گے، بلکہ مسلمانوں نے جو فلسطین، شام اور مصر کو فتح کر کے ان سرزمینوں کی طرف آنے کے لیے ہمارا خشکی کا راستہ بند کر دیا ہے وہ بھی ہم کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینن جب خاموش ہوا تو گریگوری کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے سنیکا بول اٹھی، کہنے لگی، اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف میرے بھائی جسٹینن کا بلکہ میرے باپ قسطنطین کا نام بھی یورپی اقوام کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اور امید ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں خود بھی جنگوں میں حصہ لیا کروں گی، اپنے لشکر کے اندر موجود رہوں گی۔ میرا وہاں موجود رہنے سے اور جنگ میں حصہ لینے سے جہاں لشکریوں کے حوصلے بڑھیں گے وہاں وہ مسلمانوں کے خلاف زیادہ دل جمی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنیکا جب خاموش ہوئی تب وہی مخبر بول اٹھا اور کہنے لگا،
اگر مجھے بولنے کی اجازت دو تو میں مزید کچھ کہوں، اس لیے کہ میں نے ابھی تک اپنی بات کا سلسلہ مکمل نہیں کیا۔ جو اچھی خبر ہے وہ تو میں نے ابھی تک کہی نہیں۔ اس پر گریگوری مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر ایسی کوئی بات ہو تو کہو، رکتے کیوں ہو؟ اس پر اس مخبر کا حوصلہ ہوا، پھر وہ کہنے لگا، مسلمانوں کا سپہ سالار عقبہ بن نافع اندازاً 2 دن تک ان سرزمینوں میں پہنچے گا۔ اردیہ کے بادشاہ کسیلہ کی طرف سے واپس آتے ہوئے جو خبریں ہمیں ملی ہیں، ان کے مطابق مسلمانوں کے سارے سالار عقبہ بن نافع کا استقبال کرنے کے لیے الجحیم جائیں گے۔ الجحیم کیروان سے مشرق میں کافی فاصلے پر ہے، وہیں پر یہ لوگ عقبہ بن نافع کا استقبال کریں گے اور اسے اپنے ساتھ لے کر کیروان آئیں گے۔ اب اس وقت کیروان میں مسلمانوں کے جو سالار ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہم ظہیر بن قیس، محمد بن اوس انصاری، صالح بن حریم اور حنس بن عبداللہ ہیں، اور یہ سب اپنے چند دوستوں کے ساتھ عقبہ بن نافع کا استقبال کرنے کے لیے الجحیم کی طرف جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کیروان شہر میں ان کی غیر موجودگی میں کوئی بڑا اور اہم مسلمان سالار نہیں ہوگا۔ اگر اس موقع پر اچانک اور غفلت کی حالت میں کیروان پر حملہ کر دیا جائے تو اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار ہمارا قبضہ کیروان پر ہو گیا تو مسلمان کسی بھی صورت کبھی بھی ان سرزمینوں میں پاؤں نہیں جما پائیں گے۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، اس سے بڑا اور سنہری موقع مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے ہمیں کبھی میسر نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ مخبر خاموش ہوا، تب جسٹینن گریگوری کی طرف بڑے غور اور شوق سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گریگوری، ہمارے اس مخبر کا کہنا درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر موقع ہمیں مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے نہیں ملے گا، پر کوئی آخری فیصلہ کرنے سے قبل مجھے یہ بتاؤ، قیروان شہر یہاں سے کتنی مسافت پر ہے؟ اس پر گریگوری کہنے لگا، لگ بھگ 2 دن کی مسافت پر ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو مسلمانوں کے سالاروں کی غیر موجودگی میں یقیناً کیروان پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ گریگوری کے ان الفاظ سے جسٹینن بھی خوش ہو رہا تھا۔ اس موقع پر کرتاجنا کے بڑے پادری اور بشپ پولوس نے بھی دخل اندازی کی اور گریگوری اور جسٹینن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تک میں نے ساری گفتگو خاموش رہ کر سنی ہے۔ مسلمانوں کا سالار جس کا نام عقبہ بن نافع ہے، وہ انتہائی درجے کا خوفناک سالار ہے۔ اس کے یہاں پہنچ جانے کے باعث یقیناً ہمارے لیے خطرات اور اندیشے کھڑے ہوں گے۔ اگر مسلمانوں کے سالار اور کچھ دستے کیروان سے نکل کر الجحیم کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں وہ عقبہ بن نافع کا استقبال کر کے اسے کیروان لائیں گے، تو ان کی غیر موجودگی میں ہمیں ہر صورت میں کیروان پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کی شکست اور ہماری فتح اور کامیابی یقینی ہوگی۔ بشپ پولوس جب رکا تب جسٹینن گریگوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گریگوری، اب مسلمانوں کے شہر کیروان پر حملہ آور ہونے کا اہتمام اور انتظام میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ جس سالار کو چاہیں اس مہم پر روانہ کریں، لیکن وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس موقع کو ہاتھ سے جانے دینا چاہیے۔ اس موقع پر رومنوں کا سب سے بڑا اور خوفناک سالار لیو، جسے رومن ناقابل شکست خیال کرتے تھے، وہ خود ہی بول اٹھا اور گریگوری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم گریگوری، آپ یہ مہم میرے سپرد کر دیں۔ میں آج ایک لشکر لے کر کیروان کی طرف جاؤں گا اور بہت جلد میری طرف سے آپ کی خدمت میں کچھ مخبر حاضر ہوں گے جو آپ کو یہ خبر دیں گے کہ میں نے مسلمانوں کا شہر کیروان فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس موقع پر میں اس سلسلے میں مزید یہ کہوں گا کہ جب میرے قاصد آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آئیں کہ کیروان پر میں نے قبضہ کر لیا ہے، تو آپ ایک مزید لشکر تیار رکھیے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کے سالاروں کو جب خبر ہوگی کہ میں کیروان میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر چکا ہوں، تو یقیناً وہ اپنی ادھر ادھر ساری بکھری ہوئی قوت کو جمع کر کے کیروان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ ایسی صورت میں میرے لیے مصیبتیں اور 2 امتحان اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں کیروان شہر کے اندر محصور ہو کر رہ جاؤں گا۔ کیروان شہر میں جو مسلمان ہوں گے وہ یقیناً میرے مخالف ہوں گے، اس لیے اگر مسلمان حملہ آور ہوئے تو ان کی کوئی راہ روکنے والا نہ ہوا تو پھر میرے لیے 2 مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ شہر کے اندر مسلمان میرے لیے بغاوت کر دیں گے، باہر سے مسلمان حملہ آور ہوں گے۔ اس طرح جس موقع سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ موقع ہمارے لیے سود مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ہو جائے گا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد میں شہر میں محصور ہو کر رہ جاؤں گا اور شہر کے مسلمانوں کو بری طرح اپنی گرفت اور اپنی نظم میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری طرف سے دوسرا لشکر ہو جائے گا، وہ مسلمانوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہوگا جو کیروان پر حملہ آور ہو کر مجھ سے کیروان خالی کرانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح جب کیروان کے مسلمانوں کو ہر طرف سے کوئی مدد نہ مل پائے گی، تب میں بڑی آسانی سے انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بناتے ہوئے
कैरवान पर अपने कब्जे को मजबूत और मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाऊंगा। आखिरी फैसला यही किया गया कि लियो को एक लश्कर लेकर इसी रोज़ कैरवान पर हमलावर होने के लिए रवाना कर दिया जाए। ये फैसला होने के बाद ग्रेगरी और इसके अहल खाना बुशप, नाइब बुशप और दूसरे सरकर्दा लोग जस्टैनन और सनीका को लेकर करताजना की शाही कसर की तरफ रवाना हुए थे। जस्टैनन और सनीका का क़याम इसी महल में हुआ जिसमें ग्रेगरी का क़याम था। इन दोनों बहन भाई और इनके खादमों के लिए कसर का एक हिस्सा खाली करा लिया गया था जिसमें उन्होंने रिहाइश रख ली थी, और जो लश्करी जस्टैनन के साथ आए थे उन्हें करताजना के मुस्तकर की तरफ मुंतकिल कर दिया गया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।